بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تعویذ شرک ہے؟ تعویذ کا لفظ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی پناہ لینے کے ہیں۔ اصطلاح میں ہر اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں جو رفع و دفع آفات و مشکلات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو تمام مخلوق اور امور پر مکمل اختیار رکھتی اور کسی کو پناہ دے سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیات 88 اور 89 کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ ترجمہ: ان سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے اقتدار ہر چیز کا، اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا اس کے مقابلے میں۔ اگر تم جانتے ہو، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو تم؟ واضح ہوا کہ اس کائنات میں پناہ دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالی۔ توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ نہیں الہ یعنی معبود سوائے اس کے، پس ایمانداروں کو چاہیے کہ اسی پر توکل کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ پس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان مگر جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہ ہمارا رب ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اہل ایمان کا بھروسہ تو اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ساری دنیا اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تمام مخلوق کا پالنہار اللہ تعالی ہے، تمام مخلوق پر کنٹرول اللہ کا چلتا ہے۔ سمندر کے طوفان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، بیماری میں شفا کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح دنیا کے تمام امور میں مختار کل اللہ تعالی ہے۔ اب کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور اس بات پر بھی اس کا ایمان ہو کہ کوئی دوسری چیز بھی مجھے غائبانہ اور مافوق الاسباب نقصان سے بچا سکتی ہے یا مجھے فائدہ دے سکتی ہے، تو یہ گویا اس نے اس چیز کو اللہ کی صفات کے برابر کر دیا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک قرار دیا کہ اسے لٹکانے والا اب اللہ پر توکل سے نکل گیا، اب اس کا توکل اس چیز پر ہو گیا جو اس نے لٹکائی ہے۔ آج کے کلمہ گو کی اکثریت بھی اسی شرک میں مبتلا ہے۔ کسی کے گلے میں تعویذ ہے تو کسی کے بازو پر امام ضامن، یعنی امام کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ کسی نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہے تو کسی نے پیلا، اور کوئی کڑے پہنے ہوئے ہے اور کوئی چھلے پر ایمان بنائے بیٹھا ہے۔ کسی نے گھر پر مردہ گائے کی کھوپڑی لگا رکھی ہے تو کسی نے گاڑی کے نیچے بچے کی پرانی جوتی باندھی ہوئی ہے۔ الغرض ان چیزوں پر اس کلمہ گو کا توکل ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مصیبت، پریشانی یا بیماری سے بچا لیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر فرماتا ہے،
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ترجمہ: پوچھو ان سے کون بچاتا ہے تم کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں سے جب تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر بچا لے وہ ہم کو اس بلا سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار۔ کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ واضح ہوا مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کو مافاق الاسباب نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ لہذا کلمہ گو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز پر نہ توکل کرے گا نہ اس سے کسی قسم کے نفع نقصان کی امید رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور دھاگوں کو شرک قرار دیا۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن النبی علیہ السلام قال من علق التمائم وعقد الرقا فهو على شعبۃ من الشرک۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطب فی تعلیق التمائم والرقا جز 5 صفحہ 336۔ ترجمہ: عبد الرحمن بن ابی لیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اور ڈورا باندھا تو یہ شرک کے ایک عمل پر ہے۔ مسند احمد، مسند الشامیین، حدیث عقبہ بن عامر الجہنی میں بیان ہوا ہے عن عقبہ بن عامر الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایع 9 وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطعها فبایعه وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کو بیعت کر لیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 کو بیعت کر لیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مستدرک حاکم کتاب الطب میں یہ حدیث آئی ہے عن قیس بن سقن الاسدی قال دخل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولية من الشرك۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا سرخ بابا کے لیے تو انہوں نے وہ توڑ دیا۔ پھر فرمایا عبداللہ کے گھر والے شرک سے بے خبر ہیں، اور فرمایا جو ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دم، تعویذ اور طولہ یعنی محبت کا تعویذ سب شرک ہیں۔ بعد میں غیر مشرکانہ الفاظ والے دم کی اجازت دے دی گئی۔ ان احادیث سے یہ بات مکمل طور پہ واضح ہے کہ تعویذ شرک ہے، لیکن مولوی و مفتیان نے امت کو بے وقوف بنایا ہے کہ قرآنی تعویذ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس مشرکانہ حرام کام کے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے ان 10 افراد میں سے 9 سے بیعت لے لی اور 10واں یہ کہہ کر چھوڑ دیا ان علیہ تمیمہ، اس نے تعویذ پہن رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کتاب اللہ کا تعویذ تو نہیں، بلکہ صاف فرمایا کہ اس نے تعویذ پہن رکھا ہے۔ یہاں عربی لفظ تمیمتن بیان ہوا ہے، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم پر تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہو تو اس میں عام ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کا تعویذ۔
لہذا یہ بات واضح ہے کہ ہر قسم کا تعویذ شرک ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کا تعویذ جائز ہے، تو کیا اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ قرآنی آیات پر بھی توکل کیا جا سکتا ہے؟ انہیں غائبانہ اور مافاق الاسباب نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے سے دل سے کفر و شرک نکل جاتا ہے، لیکن اس کی آیات نفع یا نقصان پہنچانے والی بنا کر نہیں بھیجی گئیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ مولوی حضرات کشمیر، فلسطین، برما یا ان علاقوں میں کیوں نہیں یہ تعویذ بھجوا دیتے جہاں اسلام کے نام لیواؤں پر بھی زندگی تنگ کر دی گئی ہے، جہاں ان کی خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مولوی اور مفتی صاحبان بیماری یا دل کا دورہ پڑنے پر ہسپتال کیوں داخل ہوتے ہیں؟ قرآنی تعویذ سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ در حقیقت یہ سب دوسروں کو بے وقوف بنا کر مال بٹورنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں تعویذ کے لیے تمیمتن کا لفظ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ دم کے لیے الرقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ علماء سو الرقا کا ترجمہ تعویذ کرتے ہیں اور لوگوں کو کتب احادیث میں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ دیکھیں کیسا جگرا ہے ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مشرکانہ کام کو جائز دکھا کر حرام کما رہے ہیں۔ ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو آخر دوائی بھی تو استعمال کرتا ہے، تو کیا دوائی پر توکل نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ شرک نہیں؟ وضاحت: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، بحوالہ بخاری کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا یعنی دوا بھی نازل کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطب میں یہ روایت آئی ہے تداووا عباد اللہ فإن اللہ لم يضع داء الا وضع معه شفاء الا الحرم۔ ترجمہ: اے اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی ہے۔ مسلم کتاب السلام میں یہ روایت آئی ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبُ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ترجمہ: ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، جب بیمار کو وہ دوا پہنچ جائے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ قرآن و احادیث کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ بیماری میں دوا استعمال کرنا عین شریعت کے مطابق ہے، اور اس میں توکل دوا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کی دوا کسی مریض کو اچھا کر دیتی ہے اور کسی کو اس سے شفا نہیں ملتی۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ وضاحت: موطا امام مالک اور دیگر کتب میں اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون فانها لن تضرہ وکان عبد اللہ یلقنها من بلغ من ولدہ ومن لم یبلغ منہم کتبها فی سق ثم علقها فی عنقہ۔ ترجمہ: یعنی میں اللہ کی غضب، عقاب، اس کے بندوں کے فساد، شیطانی وساوس اور ان شیطانوں کے ہمارے پاس آنے سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ روایت صرف اتنی ہے اور کافی کتب احادیث میں آئی ہے، لیکن یہی روایت جب دوسرے راوی سے آئی ہے تو اس میں راوی نے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی ترجمہ: اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔
البانی اس بارے میں کہتے ہیں حسن دون قولہ وکان عبداللہ، بحوالہ المسند الموضوعی الجامع للکتب العشرہ، المؤلف صہیب عبد الجبار، جز 15 صفحہ 97۔ ترجمہ کہ یہ روایت حسن ہے سوائے عبداللہ کے قول کے۔ عبداللہ والا قول کیا ہے؟ یہ دعا اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں بچوں کو سکھانے اور نابالغوں کے گلے میں ڈالنے کا ذکر ہے تو اسے روایت کرنے والے محدث امام ترمذی خود اسے حسن غریب قرار دیتے ہیں۔ مسند احمد میں جہاں یہ روایت بیان ہوئی ہے تو محقق شعیب الارنؤوط فرماتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے اور راوی محمد بن اسحاق مدلس ہے اور عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، یعنی اس تدلیس کرنے والے راوی جو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ بحوالہ مسند احمد، باب مسند عبداللہ بن عمر بن العاص، الجز 11 صفحہ نمبر 296۔ واضح ہوا کہ عبداللہ کا یہ قول ثابت نہیں ہے کہ جس میں تعویذ بنا کر لٹکانے کا ذکر ہے، لیکن مولوی و مفتی صاحبان کی تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ جہاں امامت، خطابت، تعلیم القرآن کے ذریعے قرآنی آیات پر اجرت، تنخواہ اور ہدیہ لیا جا رہا ہے، وہاں قرآن ہی کی آیات کا تعویذ جائز کر کے کمائی کا ایک ذریعہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ حرام کی اس کمائی کی شوقین کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی تعویذ پہن کر مشرک بن جاتا ہے اور اس حالت میں موت سے ہمکنار ہونے پر ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انہیں تو بس کمائی چاہیے، خواہ کیسے بھی ملے۔ اللہ کے بندو، زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، اور شرک پر موت کی صورت میں اس انسان پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، یعنی وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ وہ آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی، جہاں پینے کو پیپ ملے گی اور سال ہا سال گزر جائیں گے، لیکن نہ موت آئے گی، نہ اس عذاب کا خاتمہ ہو جائے گا اور نہ ہی اس پر عذاب کم کیا جائے گا۔ بات چند سال کی نہیں بھائیو، بلکہ اربوں اور کھربوں سال کے بعد بھی موت نہیں آنی، کوئی سنوائی نہیں۔ اس لیے آج اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔